بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابھی پچھلی ویڈیو میں نے آپ کو اس میں نکرہ کی اقسام کے بارے میں بتایا تھا۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس میں نکرہ کی 7 اقسام ہوتی ہیں۔ اس میں ذات، اس میں فاعل، اس میں مفعول، اس میں حالیہ، اس میں صفت، اس میں معاوضہ اور اس میں حاصل مصدر۔ ٹھیک ہے، ہم نے پچھلی ویڈیو میں اس میں ذات کے بارے میں پڑھا تھا کہ اس میں ذات کیا ہوتا ہے۔ اس میں ذات وہ اسم ہے جیسے اپنی خصوصیت کی وجہ سے دوسری چیزوں سے الگ سمجھا جائے، جیسے سورج، چاند، ستارے، دن، رات، یہ سب جو ہیں اپنی خاص وجہ سے، خصوصیت کی وجہ سے دوسری چیزوں سے الگ سمجھے جاتے ہیں۔ پھر ہم نے اس میں ذات کی اقسام پڑھی تھی کہ اس میں ذات کی 5 اقسام ہیں۔ اس میں صغیر، اس میں مکبر، اس میں ظرف، اس میں اعلیٰ اور اس میں صوت۔ یہ ہم نے کافی تفصیل کے ساتھ ان ساری اقسام کو پڑھا تھا۔ آج ہم انشاءاللہ اس میں نکرہ کی باقی کی اقسام ہیں ان کے بارے میں پڑھیں گے۔ سب سے پہلے آتا ہے اس میں فاعل۔ اس میں فاعل وہ اسم ہے جو فاعل یعنی کام کرنے والے کو ظاہر کرے اور کسی کا اصل نام نہ ہو، یعنی جو کام کرنے والا ہے اس کو تو ظاہر کرے لیکن اس کا اصل نام نہ ہو۔ ٹھیک ہے، جیسے ظالم ظلم کرنے والا، حاکم حکم چلانے والا، کاتب لکھنے والا، خالق پیدا کرنے والا۔ ٹھیک ہے، اس میں کام کرنے والے کی طرف اشارہ تو کیا گیا ہے یا اسے ظاہر تو کیا گیا ہے لیکن اس کا اصل نام یہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، پھر آتا ہے اس میں مفعول۔ اس میں مفعول وہ اسم ہے جو کسی شخص یا چیز کی طرف اشارہ کرے جس پر کوئی فعل واقع ہوا ہو، اسے اس میں مفعول کہتے ہیں۔ یعنی کسی شخص یا چیز کی طرف اشارہ کرے جس پر کوئی کام یا کوئی فعل واقع ہوا ہو، اسے اس میں مفعول کہتے ہیں۔ جیسے اللہ مظلوم کی مدد کرتا ہے۔ اللہ کس کی مدد کرتا ہے؟ مظلوم کی مدد کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، مظلوم جو ہے وہ مفعول ہے اور مدد جو ہے وہ فعل ہے، یعنی مظلوم کے اوپر فعل جو ہے کام ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، جیسے پھر دوسری مثال میں دیکھیں، رکھی ہوئی چیز کبھی کام آ جاتی ہے، تو ان جملوں میں مظلوم اور رکھی ہوئی جو ہے وہ اس میں مفعول ہے۔ ٹھیک ہے، رکھی ہوئی چیز یعنی کہ رکھی ہوئی چیز کام آ جاتی ہے، کام جو ہے وہ فعل ہو گیا اور رکھی ہوئی چیز جو ہے وہ مفعول ہو گیا۔ اچھا، اس کے بعد ہے اس میں حالیہ۔ ایسے اسم جو کسی دوسرے اسم کی حالت کو ظاہر کریں انہیں اس میں حالیہ کہتے ہیں، یعنی دوسرے اسم کی حالت کو ظاہر کریں، یعنی وہ کیسا ہے، ٹھیک ہے، کس حالت میں ہے، اور جس اسم کی حالت ظاہر کی جائے اسے ذوالحال یعنی حال والا کہا جاتا ہے۔ جیسے ہنستا سے ہنستا ہوا، ہستی ہوئی، ہنستے ہوئے۔ اور اگر تا تے تی 2 بار آئے تو پھر ہوا ہوئی یا ہوئے جو ہیں وہ ہم نہیں لگاتے۔ جیسے روتے روتے، پڑھتے پڑھتے۔ آپ نے کبھی ایسا جملہ یا آپ لوگوں نے کبھی ایسا جملہ سنا یا بولا ہوگا خود سے کہ وہ ہنستا ہوا کمرے میں داخل ہوا، یا وہ روتے ہوئے باہر چلے گئے۔ ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے اس میں حالیہ کی مثالیں ہیں۔ ٹھیک ہے، اور اگر ہم کہتے ہیں روتے روتے خاموش ہو گیا وہ، یا پڑھتے پڑھتے سو گیا یا سو گئی، ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے یہ اس میں حالیہ ہی نہیں۔ اور اس میں جب ہم روتے روتے 2 دفعہ بولتے ہیں، یا تے یا تا یا تی جو ہے وہ 2 دفعہ آ جائے ایک اس میں، تو پھر ہم اس میں ہوا ہوئی یا ہوئے نہیں لگاتے۔ ٹھیک ہے، یعنی ہم یہ نہیں کہیں گے روتے روتے ہوا، پڑھتے پڑھتے ہوئی، ایسے نہیں کہیں گے، بلکہ پڑھتے ہوئے یا روتے ہوئے اس طرح ہم بولیں گے۔ ٹھیک ہے، تو یہ کیا ہے؟ اس میں حالیہ ہے۔ پھر ہمارا آتا ہے اس میں معاوضہ۔ معاوضہ کا مطلب ہوتا ہے اجرت یا قیمت اس کی۔ ٹھیک ہے، قیمت نہیں بلکہ اجرت، اس کا معاوضہ، اس کا ریٹرن جو ہوتا ہے وہ، اس کو ہم اس میں معاوضہ کہتے ہیں۔ وہ لفظ جو کسی کام کی اجرت یا معاوضہ ظاہر کرے، یعنی ایسا لفظ جو کسی کی اجرت یا معاوضہ ظاہر کرے، اسے ہم اس میں معاوضہ کہتے ہیں۔ جیسے اس کپڑے کی سلائی کیا ہے، کنویں کی کھدائی ادا کرو، تو ان جملوں میں سلائی اور کھدائی جو ہے یہ اجرت ہے،
ٹھیک ہے، تو یہ اس میں معاوضہ ہے، ٹھیک ہے، اجرت یا اس میں معاوضہ کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم آتا ہے اس میں صفت۔ اس میں صفت وہ اسم ہے جو کسی کی اچھائی یا برائی ظاہر کرے، ٹھیک ہے، یعنی کسی کا اچھا کام یا برا کام ظاہر کرے، یا اس کی ہاں ٹھیک ہے، جیسے نیک لڑکا، اونچی دیوار، ان میں نیک اور اونچی اس میں صفت ہیں۔ لڑکا کیا ہے؟ نیک ہے، تو یہ جو ہے اس میں صفت ہے، یہ لڑکا صفت ہے، ٹھیک ہے، اور اونچی جو ہے وہ بھی صفت ہے، اس میں صفت ہے۔ جس کی اچھائی یا برائی یا کی حالت بیان کی جائے یا ظاہر کی جائے اسے موصوف کہتے ہیں۔ یعنی ان جملوں میں ان مثالوں میں لڑکا اور دیوار موصوف ہیں، ٹھیک ہے، لڑکے کی اچھائی یا برائی بیان کی گئی ہے اور دیوار کی اونچائی یا لمبائی بیان کی گئی ہے، تو وہ جو ہے اس میں وہ جو ہے موصوف ہیں، ٹھیک ہے، لڑکا اور دیوار موصوف ہیں اور نیک اور اونچی جو ہے وہ صفت ہے، تو یہ ایک ساتھ ہی آتے ہیں، اس میں صفت اور موصوف جو ہیں وہ ایک ساتھ ہی پڑھے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب آخری ہمارا ہے اس میں حاصل مصدر۔ اچھا، اس کو پڑھنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ مصدر کیا ہوتا ہے۔ مصدر کے معنی نکلنے کی جگہ، ٹھیک ہے، اردو زبان میں نام مصدر کی علامت ہے، نام مطلب نون الف نا جو ہے وہ مصدر کی علامت یا پہچان ہے، جیسے اٹھنا، بیٹھنا، جاگنا وغیرہ مصدر ہیں، ٹھیک ہے، لیکن کچھ الفاظ ایسی بھی ہوتے ہیں جن کے آخر میں نا آتا ہے لیکن وہ مصدر نہیں ہوتے، جیسے نانا، پرانا، چونا، سونا وغیرہ، یہ مصدر نہیں ہے، حالانکہ ان کے آخر میں بھی نا آتا ہے لیکن یہ مصدر نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، میں نے آپ کو بتایا کہ اس مصدر کے معنی ہوتے ہیں نکلنے کی جگہ، تو اس سے بہت سے الفاظ نکلتے ہیں، جیسے لکھنے والا، لکھنا سے لکھنے والا یا لکھا وغیرہ، ٹھیک ہے، لکھنا جو ہے مصدر ہے اور اس سے لکھنے والا یا لکھا جو ہے یہ باقی الفاظ نکل رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب حاصل کا مطلب ہوتا ہے نتیجہ، حاصل کا مطلب ہوتا ہے نتیجہ، خلاصہ، نفع، فائدہ وغیرہ، ٹھیک ہے، جیسے آپ نے کبھی سنا ہوگا کسی کو کہتے ہوئے کہ اب اس سب بات کا حاصل کیا ہوا، یعنی اس سب بات کا نتیجہ کیا ہوا، یا اس سے ہمیں کیا حاصل ہوگا، یعنی اس سے ہمیں کیا نفع پہنچے گا یا کیا فائدہ پہنچے گا، تو اس طرح کے الفاظ یا جملے آپ نے سنے ہوں گے، ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب ہوتا ہے حاصل کا مطلب ہوتا ہے نفع یا فائدہ یا نتیجہ، خلاصہ وغیرہ، ٹھیک ہے۔ تو اس میں حاصل مصدر کیا ہے؟ وہ اسم ہے جو اس مصدر سے بنے۔ مصدر کیا ہوتا ہے؟ نون الف نا، جس کے آخر میں لگتا ہے، جیسے پڑھنا، لکھنا، جاگنا، سونا وغیرہ، یہ اس میں مصدر ہے، اور اس میں مصدر کے معنی پائے جائیں، وہ اسم جو مصدر سے بنے اور اس میں مصدر کے معنی پائے جائیں وہ اسم حاصل مصدر کہلاتا ہے، جیسے بچنا سے بچت، ملانا سے ملاوٹ، چمکنا سے چمک، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں اس میں بچنا جو ہے وہ مصدر ہے اور اس سے جو لفظ نکلا ہے وہ بچت ہے، ٹھیک ہے، تو بچت جو ہے وہ حاصل مصدر ہے، ملانا جو ہے مصدر ہے اور ملاوٹ حاصل مصدر ہے، چمکنا مصدر ہے اور چمک جو ہے وہ حاصل مصدر ہے۔ اوکے، امید ہے آپ کو آج کا سبق جو ہم نے اس میں نقرہ کی ساری اقسام کے بارے میں پڑھا سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ ہم نے اس میں نقرہ کی 7 اقسام پڑھی ہیں، اس میں ذات میں نے پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتا دیا تھا، اور آگے ہم نے اس کی باقی کی اقسام بھی کی تھی، پھر اس کے بعد ہم نے اس میں فاعل، اس میں مفعول، اس میں صفت، اس میں معاوضہ، اس میں حاصل مصدر وغیرہ ہم نے پڑھی، اور یہ 7 اقسام ہیں، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ اگلا جو سبق ہوگا وہ ہمارا ہوگا اس میں معرفہ، اس میں نقرہ کی اس میں معرفہ کی اقسام، ٹھیک ہے، اور ان کی اقسام کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ میری اگلی ویڈیو آپ کو آسانی سے مل سکے۔ اوکے، اللہ حافظ۔